انہیں حضرت حسین کی زیارت کروائی۔ یہ نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ نمبر 541 پر درج ہے۔ اسی طرح حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک نے دریافت کیا کہ اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت پر کون سی نشانی پائی گئی تھی؟ تو میں نے کہا اس دن بیت المقدس کی جو بھی کنگری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے سے تازہ خون ملتا تھا۔ عبد الملک نے کہا آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ حضرت زہری ایسے ہی روایت ہے کہ جس دن حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا اس دن شام میں بھی جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ یہ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 309 میں درج ہے۔ اسی طرح یزیدی قافلے نے جب حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کر لیا۔ گرجا گھر کے پادری نے جب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو اس نے 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھا اور پھر اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دھویا اور اس پر خوشبو لگائی، پھر اللہ کے حکم سے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھے اور وہ باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے نور کی بدولت پادری کی زبان پر اللہ نے کلمہ طیبہ جاری کر دیا اور اس نور کے صدقے میں کفر و شرک کے اندھیرے پادری کی زندگی سے مٹ گئے۔ اور حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا اور سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں لے کر پھیرایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس وقت آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان مبارک پر تلاوت جاری تھی۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 308 میں یہ درج ہے، یہ روایت درج ہے۔ اور میدان کربلا میں جس وقت حضرت امام حسین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خیموں کی حفاظت کے لیے کھودی گئی خندقوں میں آگ روشن تھی تو ایک بدبخت نے